واجب الاحترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، اشہر الحرم یہ حج کے مہینے، یہ اشہر الحج، یہ اللہ رب العزت نے حج کے مہینوں میں انسانوں کی تعلیم و تربیت، انسانوں کی تزکیہ ظاہری اور باطنی کا سب سے بڑا مقصد، محور اور مرکز اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ الحرام، دنیا میں سب سے پہلے جس مقام اور جگہ کا تعین ہوا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ الحرام ہے، جس کو سب سے پہلے جد الانبیاء سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اس کو بنایا، اس کی بنیاد رکھی، تو کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام اس گھر کی بنیاد کو رکھ رہے تھے، اب شیطان کو بڑی تکلیف، اس نے کہا میں نے جنت سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ یہ دنیا میں چلے جائیں، اللہ کی نگاہ سے دور ہو جائیں، اور یہاں آ کر حالت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ یہاں بیت اللہ میرا گھر تعمیر کرو۔ جنت سے نکالا تو مسجد میں آ گئے، گویا جنت سے نکالا تو پھر جنت میں آ گئے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کام کر رہے، اب فرشتے اور آدم علیہ السلام اور جنات یہ تین مخلوقات ہیں، اب شیاطین ان کو بڑی تکلیف ہے، وہ ایذا پہنچانے کے چکر میں ہیں، تکالیف دینے کے چکر میں ہیں، کسی طرح اللہ کا گھر تعمیر نہ ہو سکے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ درخواست کی، اب یہ پریشان کرنا چاہتے ہیں اللہ کا گھر تعمیر نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، فرشتے بیت اللہ الحرام کے ارد گرد وہ انہوں نے کھڑے ہو گئے، اور آدم علیہ السلام کی حفاظت پر اللہ نے مامور کر دیا۔ اب کہتے ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام اور فرشتے کھڑے ہوئے اتنی جگہ کو اللہ نے حرم بنا دیا۔ اب آدم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں، فرشتے جو ہے نا جی دور کھڑے ہیں، کوئی یلمیم کے پاس کھڑا ہے، کوئی جارانہ کے پاس کھڑا ہے، اب جہاں جہاں فرشتے کھڑے تھے وہاں اللہ نے پورا حرم بنا دیا، اب وہاں پر کوئی چیز کسی انسان کو نقصان پہنچائے اللہ نے اس کو منع کر دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جب اللہ رب العزت نے حرم کو حرم کہا کیوں گیا، حرم کی بنیاد کیسے پڑی، اور حرم اللہ نے اس کو کیسے وجود دیا، دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے کہ فرمایا جب اللہ رب العزت نے بیت اللہ الحرام کو آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کروایا تو حجر اسود جو پتھر تھا جنت کا اس کو لے کر آئے، جب حجر اسود کو لے کر آئے تو اس کو آپ نے جب آ کر وہاں لگایا، بیت اللہ کے ساتھ رکھا، تو کہتے ہیں حجر اسود کے اندر سے شعاعیں نکلی، نورانیت نکلی، وہ نور نکلا، اس نورانیت کا اثر جہاں جہاں تک پڑا وہاں پر حرم قائم ہو گیا، جہاں جہاں پر حجر اسود کی نور کی شعاعیں ٹپکی جارانہ تک، وہاں سے یلملم تک اور بیت اللہ اور مدینہ کی طرف 9 کلومیٹر کی مسافت تک، جہاں جہاں تک حجر اسود کی وہ روشنی پڑی
اس کو حرم کعبہ قرار دے دیا گیا۔ اس لیے حاجی جب حرم میں جاتا ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں وہاں کے تنکے کو بھی توڑ دے، اس کو یہ اجازت نہیں وہاں کسی مکھی کو بھی مارے، اس کو یہ اجازت نہیں وہاں کسی چیونٹی کو بھی مارے، اس کو یہ اجازت نہیں وہاں کوئی ایسا عمل کرے جس کی بنیاد پر اس کے حج کی سارے اعمال ختم ہو جائیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اس کو تعمیر فرما رہے تھے، اب وہ اس جگہ کا تعین نہیں۔ قرآن مجید کے 17ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس جگہ کو واضح کر دیا۔ کہتے ہیں ایک آسمانوں سے بدلی آئی، وہ آ کر بالکل جہاں پر بیت اللہ الحرام کی بنیاد تھی وہاں سایہ فگن ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہونی ہے، یہاں پر ہوگی۔ اور پھر دوسرا عمل یہ ہوا، کہتے ہیں تیز ہوا چلی، اس نے ان بنیادوں کو اور واضح کر دیا، اس نے ان بنیادوں کو اور واضح کر دیا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کا یہ عمل کرنا تھا۔ اسی کہتے ہیں بیت اللہ الحرام وہ بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں ہے۔ بیت اللہ الحرام جو ہے وہ بیت المعمور کی سیدھ میں ہے۔ اب کہتے ہیں قرآن مجید نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، اس گھر کی بنیادوں کو واضح کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اب وہاں پر اس بیت اللہ الحرام کی تعمیر میں مصروف ہے، اس کی تعمیر میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب اس تعمیر کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد دوبارہ جب اس عمل کی ضرورت پیش آئی، وہاں پر سینکڑوں سال گزر گئے، دوبارہ جو ہے نا جی بیت اللہ الحرام وہاں پر اس کی ساری جتنی بھی عمارات کی نوعیتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور وہاں پر جو ہے نا جی ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا جی وہ مٹی آ گئی، وہاں پر پتھر آ گئے، وہ ساری عمارت کی پوری تعمیرات جو ہے نا جی وہ پتھروں کے نیچے دب گئیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے انبیاء علیہم السلام جیسی جلیل القدر ہستیوں کو منتخب کیا۔ اس لیے جو آدمی اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر آ کر وہاں پر کردار ادا کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، وہاں پر اس کی ظاہری اور باطنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تعلیم و تعلم کا کردار ادا کرتا ہے، تو گویا یہ سارا عمل انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا عمل ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جب آپ اس عمل کو کریں گے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے اللہ تشرک بی شیئا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں شرک جیسا عمل ہوگا، فرمایا یہ اللہ کے گھر کے ساتھ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے مشرکین عرب نے جب بیت اللہ الحرام کو تعمیر کیا تو تعمیر کرنے کے ساتھ ہی اب نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہیں، اور بیت اللہ الحرام کے اندر انہوں نے 360 بت کھڑے کر دیے، دیواروں کے ساتھ شبیاں لگا دیں، کھڑے کر دیے، بیت اللہ الحرام کے باہر بھی کھڑے کر دیے، اندر بھی کھڑے کر دیے۔ اب وہاں پر پورا انہوں نے شرک جیسا ماحول قائم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا اور فرمایا ابراہیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اے ابراہیم ہم اس گھر کو آپ کے ہاتھوں سے تعمیر کروا رہے ہیں، اس کی جو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے اللہ تشرک بی شیئا، ہمارے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ کسی اور کو میری صفات میں، میری ذات میں، میری کمالات میں کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی پتھر کو اگر آپ نے شامل کر دیا، فرمایا یہ کیا چیز ہے، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اسے کہتے ہیں سب سے بڑا جو جرم ہے، سب سے بڑا جو جرم ہے
فرمایا یہ شرک ایک ایسا جرم ہے، انسان اگر حالت شرک میں پہاڑ جیسی نیکی کر رہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اس کو خاک کی طرح اڑا کر رکھ دے گا۔ ایک آدمی نے شرک کے ساتھ ساتھ کتنا بڑا عمل کر دیا، ہر محلے میں کنواں بنوا دیا، ہر جگہ پر اس نے سڑکوں کا جال بچھا دیا، عمارات کا جال بچھا دیا، لیکن شرک ایک ایسا عمل ہے، قرآن مجید کے 5ویں پارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس لیے انسان جب شرک کا عمل کرتا ہے، سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کیا چیز ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی صورت ہر نماز کی ہر رکعت میں تقریباً پڑھی جاتی ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کا علمی تفوق کا یہ عالم ہے، اب تو 99% لوگوں کو سورہ اخلاص ہی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں، صرف یہ 4 آیات کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بھی بڑی غنیمت ہے، لیکن اس چھوٹی سی صورت میں اللہ نے فلسفہ توحید کو بیان کیا، فلسفہ توحید کو بیان کیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ کوئی انسان اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی شریک نہیں، اس کا تو کوئی ہمسر نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کسی آدمی کو اگر جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، اگر اللہ الصمد کو 101 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے صبح کی نماز کے بعد، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اب اللہ الصمد یہ کیا چیز ہے؟ اس کے دل و دماغ میں ایک چیز کو بٹھایا جا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کا بار بار تکرار ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب ایک انسان کسی بے نیاز ذات کے ساتھ دوستی لگا لے، پھر اس کو کسی اور آدمی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کو کسی اور تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کو کسی اور آدمی کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہتے ہیں ایک آدمی ساری زندگی وہ یہ اعلان کرتا رہا، ایک مشرک بت پرست، وہ کہتے ہیں ساری زندگی وہ یہ اعلان کرتا رہا، بت خانے میں کھڑا ہے، اپنے بت کے سامنے کھڑا ہے اور آواز لگا رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، 80 سال ہو گئے یا صنم کہہ رہا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اس کی آنکھ لگی، اونگ آئی، اور اونگ میں اچانک اس کی زبان سے یا صنم کے بجائے نکل گیا یا صمد۔ آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اچانک اس نے آنکھوں کو جھٹکٹایا اور آنکھوں کو کھولا اور کہنے لگا میں اس کو 80 سال سے یا صنم کہہ رہا ہوں، اس بت سے تو کبھی آواز نہیں آئی، آج بھول سے یا صمد نکل گیا تو اس نے آواز دی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو آدمی 80 سال میں ایک دفعہ بھول سے اس کو یاد کر لے پھر بھی وہ لبیک کہتا ہے۔ جو آدمی علی وجہ البصیرت کہے گا یا صمد یا صمد یا صمد، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے یا صمد یا صمد، اے بے نیاز ذات، اے بے نیاز ذات، میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دے۔ کہتے ہیں جس بچی کی شادی نہ ہو رہی ہے، جس بچے کا نکاح نہ ہو رہا ہو، یا اس کے لیے رشتہ نہ آ رہا ہو، یا اس کے پاس وسائل نکاح کی کمی ہو، وہ چاہتا ہوں میرا نکاح ہو جائے،
اور پھر بھی اس کا یہ عمل تفوق میں ہے، وہاں پر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد اس جملے کو 101 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر شروع کرے، اللہ وسائل نکاح بھی نصیب فرما دیتا ہے، وسائل رزق بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی یہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے وحدہ لا شریک ہے۔ جب انسان وحدہ لا شریک ذات سمجھ کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس نے 80 سال تک صنم صنم کہا، یا صنم یا صنم۔ اگر اونگ کی حالت میں، غفلت کی حالت میں ایک دفعہ یا صمد کہا، لبیک یا عبدی کی آواز آئی، جو آدمی کو سحری کو اٹھے، جو آدمی کہتا ہے میرے زیادہ مسائل ہیں، میری زیادہ پریشانیاں ہیں، سحری کو اٹھے، اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے، پھر 101 مرتبہ اول آخر یا صمد کہے، پھر 2 رکعت تہجد کی پڑھے، یقین جانیے ایسا یہ عمل ہے، اور یہ اللہ نے لکھا ہے بند دریچے کھل جاتے ہیں۔ انسان کے لیے رزق اس طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جیسے آسمانوں سے بارش اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا اللہ کے تعلق نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ آتا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں وہ ہمارا دوست ہے اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں، پھر دوسرے کے پاس دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس جاتے ہیں۔ ہر آدمی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس اپنے پاس کچھ نہیں، میں تجھے کیا دوں گا۔ سب سے بالکل نالاں اور پریشان ہو کر پھر اللہ کے گھر میں آتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے چل سب سے آخر میں تو میرے پاس آیا تو صحیح، آیا تو صحیح۔ اور اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی شام کا بھولا، صبح کا بھولا ہوا شام کو بھی آ جائے، اللہ کہتا ہے مجھے وہ بھی قبول ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے شاکر علیم، ایسی قدردان ذات ہے۔ کوئی آدمی 100 سال کا کافر اگر دل کی صداقت کے ساتھ اس کو پکارے، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساری گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، فرمایا سب سے پہلی بنیاد بیت اللہ الحرام کی یہ ہے اللہ تشرک بی شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسرا وطہر بیتی للطائفین، اللہ کے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں طواف اور نماز، جیسے نماز عبادت ہے ویسے طواف بھی عبادت ہے۔ نماز اور طواف میں فرق یہ ہے، نماز میں انسان باوضو ہوتا ہے اور طواف میں بھی انسان باوضو ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو مطاف ہے اگر کوئی آدمی وہاں طواف کر رہا ہے نیچے گندگی ہے تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ اس لیے اولیاء اللہ نے یہ حکم دیا، فقہا نے اس آیت سے یہ استدلال کیا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے اس پورے مطاف کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، وہاں پر گندگی اور نجاست نہ ہو۔ اگر نیچے گندگی اور نجاست ہوگی تو وہاں پر جو ہے نا جی، جو آدمی وہاں طواف کر رہا ہے اس کے طواف کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہاں پر رکوع ہوگا، وہاں پر سجدہ ہوگا، وہاں پر قیام ہوگا، وہاں پر طواف ہوگا۔ ان چاروں چیزوں کے لیے ضروری ہے طہر بیتی، میرا گھر پاک ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی جس جگہ ناپاک ہوگی وہاں نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے فرائض میں سے، شرائط میں سے یہ شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ اگر جگہ پاک نہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہیں آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کو سیکھ کر، سمجھ کر اپنے اعمال کی قبولیت کو اختیار کروانے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ انشاءاللہ اشہر الحج یہ چل رہی ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ حج کیسے ہوگا، حج کے مناسک کیا ہے، عمرے کے مناسک کیا ہے، اور حج کی پوری ترتیب کیا ہوگی۔ انشاءاللہ یہ جو 3-4 مہینے ہوں گے پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔